अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से अगर मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो जो नुकसान होना था इस सैलाब के हवाले से हम उसको ना सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, मगर जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ एक बहुत महंगा इंपोर्ट बिल की सूरत में आने वाला कि हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, और तो फिर पाकिस्तान के अवाम का पैसा बाहर के किसानों पे खर्च किया जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने वसाइल अपने किसानों पे खर्च करें और अपने ज़राई शोबे को भी सपोर्ट करें, और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में हो। तो उसके लिए जो ज़राई पैकेज सिंध हुकूमत दे रहा है उस पर अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मज़ीद कवर कर सकेंगे। मुख्तलिफ इंटरवेंशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत अगर ये भी कर ले तो हमारा ओवरऑल ज़राई शोबे को फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने जो IMF के साथ तय किया कि हम ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं ना अपने किसानों से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। साथ साथ जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं आलमी इदारों के साथ बातचीत करके उनको रिव्यू किया जाए ताकि हम अपने किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की सूरत में भी और टैक्स रिलीफ की सूरत में भी सपोर्ट कर सके। ये हुआ हमारा एग्रीकल्चर शोबे के हवाले से जो इंटरवेंशंस हुए हैं। वैसे आप सब देख रहे हैं कि ये फ्लड के जो असरात हैं वो अभी भी जारी है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली सिंध के लो लाइंग एरियाज़ में हमारे कच्चे में तो नुकसान हुआ, मगर जो जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में और वहाँ ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है वो तारीख़ी है। और जबकि हम अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो तो उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अपने जो मुतासिर हुए हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आगे जाके उनको अगर जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेट भी करेंगे। मगर जो फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़े कार होते हैं, और एक ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो आज आप क्या कर रहे हो। और उसके लिए मैं आज भी समझता हूँ कि जितना सपोर्ट और अच्छा होगा जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत दे रहा है, दैट सपोर्ट वुड बी एम्पलीफाइड अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उन इलाकों में जो मुतासर है, जो आज भी पानी के नीचे हैं, आज भी वहाँ के अवाम मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का, अपने मुख्तलिफ इलाके में ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं, वो नहीं पहुँच सकते हैं। अब कितने हफ्ते हो चुके हैं जब से ये सैलाब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत कुदरती आफत किसी एक सूबा का ज़िम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत अपना पूरा कोशिश करते हैं, मगर कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। तो वफाकी हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाब का तो हुआ ही हुआ है,
پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے، پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب کو نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے. اگر عالمی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو، اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے، وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے. تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے. اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو، اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کون کر عثمان صاحب؟ جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے، ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے، جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے، انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے
ضرور کیوں نہیں دیں گے. نیکسٹ کوشچن. سر ایک ون بائی ون ہیز ٹو بی آرگنائز نا. جہاں تک آپ کا سوال ہے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے، ریسکیو اور ریلیف تو پہلا فیز ہوتا ہے، جو پھر اس کے بعد فیز آتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے. جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا، جہاں ہم نہ صرف 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں جن کا نقصان ہوا تھا پچھلے سیلاب میں، مگر یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہے، جس سے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا ایک قسم کا ریزیڈینشیل انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آنے والے سیلاب میں ان گھروں کو نقصان نہ ہو. اور ایک معاشی کمپوننٹ ہے جو ویمنز امپاورمنٹ کی کمپوننٹ ہے، جہاں ہم مالکانہ حقوق ان گھروں میں رہنے والے خواتین کو دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ریلیف اور ریبیلیٹیشن کے فیز کے بعد ریکنسٹرکشن کا بھی ان کا فوکس ضرور ہوگا. جہاں تک یہ جو دفاعی اگریمنٹ ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کیا گیا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میرا خیال میں اس کو ویلکم کریں گے. ہر پاکستانی اس پیکٹ کے بارے میں نے صرف اور صرف پازیٹیو فیڈ بیک سنا ہے. فارن ریلیشنز کمیٹی جو پارلیمان کا ہے، نیشنل اسمبلی میں ہنا ربانی کھر صاحبہ اس کا چیئرپرسن ہے، وہ اس اگریمنٹ کے حوالے سے ایک بریفنگ اسکیجولڈ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی ریکویسٹ ڈالے چکے ہیں. تو ضرور پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق جو ہمارے پاس اختیار ہے پارلیمانی اوورسائٹ کا، وہ ہم فالو کر رہے ہیں. اور اگر کچھ کمپوننٹس اس میں پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارا ان کیمرہ بریفنگ میں ڈسکس ہوں گے. جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، اس موضوع پہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس بار وہ ممالک بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ مان رہے ہیں جو ماضی میں نہیں کرتے تھے، یہ ثبوت ہے کہ جو فلسطین کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. امید ہے کہ جو یہ ظلم اور ناانصافی غزہ میں اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیل نہ صرف غزہ پہ مگر مختلف ممالکوں پہ، اور موسٹ ریسنٹلی جو دوحہ میں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کا اثرات نہ صرف اس قسم کے سیکیورٹی پیکٹس میں ہوں گے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز اب ان حملوں کے بعد ریویو کریں گے، اور جو دوسرے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ